والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویوم یحشرهم جمیعا، اور یاد کرو وہ دن جب وہ ان سب کو اکٹھا فرمائے گا، گٹھا سب کو اٹھائے گا۔ یا معاشر الجن قد استکثرتم من الانس، اے جنوں کے گروہ تم نے بہت سے لوگوں کو اپنے تابع بنا لیا، اپنا تابع بنا لیا۔ وقال اولیاء من الانس ربنا استمتع بعضهم ببعض، اور انسانوں میں سے جو ان کے دوست ہوں گے وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا۔ وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اور ہم اپنی اس مدت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی تھی۔ وقال النار مثواکم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ، اللہ فرمائے گا آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، تم ہمیشہ اس میں رہو گے مگر جس سے خدا چاہے۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تمہارا رب حکمت والا علم والا ہے۔ یا معاشر، فرمایا یوم یحشرهم جمیعا، یا معاشر الجن، جس دن وہ ان سب کو اٹھائے گا، فرمائے گا اے جنوں کے گروہ۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا فرمائے گا، اسی لیے اسے حشر کہتے ہیں، سب کو اکٹھا کرنا۔ بعد میں اچھے بروں کی چھانٹ ہوگی، اچھوں کو علیحدہ کیا جائے گا، بروں کو علیحدہ کیا جائے گا۔ اس لیے اس دن کو یوم الفصل بھی کہتے ہیں، جدائی کا دن، فاصلہ کرنے کا دن۔ اور کہا جاتا ہے سب کو اٹھانے سے مراد یہ ہے مومن اور کافر کو اکٹھا فرمائے گا، یا انسانوں اور جنوں کو اکٹھا فرمائے گا، اور یا سعید اور شقی، نیک بخت اور بدبختوں کو اکٹھا اٹھائے گا۔ اس آیت سے سرکش جنوں سے خطاب ہے جنہوں نے بہت سے انسانوں کو بہکایا، بلکہ مومن جنات تو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے۔ وقال اولیاء من الجنس، اور انسانوں میں سے ان کے دوست کہیں گے ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا۔ انسانوں میں سے جو جنات کے دوست ہوں گے اور وہ دونوں نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا ہوگا، اس طرح کہ جنات نے انسانوں کو برے راستے دکھائے اور بدعملیوں کو ان کے لیے آسان کیا، اور جنات نے انسانوں سے اس طرح فائدہ اٹھایا ہوگا کہ انسانوں نے ان کی پوجا کی، ان کے مطیع و فرما بردار بنے، اور حسرت سے کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا، افسوس کہ آج ہم اپنی مدت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی تھی۔ ہائے وقت گزر گیا، قیامت کا دن آ گیا، اب صرف حسرت اور ندامت ہی باقی رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی زبانی ان سے فرمائے گا آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، تم ہمیشہ اس میں رہو گے مگر جسے خدا چاہے۔ اس استثناء کے دو معنی ہیں، یعنی وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے لیکن قبر سے حشر تک کے زمانے اور میدان حشر میں حساب و کتاب سے لے کر جہنم میں داخل ہونے تک جہنم میں نہ جائیں گے۔ دوسرا معنی یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اوقات جن میں انہیں ایک عذاب سے دوسرے عذاب میں منتقل کیا جائے گا، جہنمی جب دوزخ کی آگ کی شدت سے فریاد کریں گے تو انہیں زمہریر یعنی سخت ٹھنڈے اور برفانی طبقے میں ڈال دیا جائے گا۔ اور زمہریر اتنی ٹھنڈک والا علاقہ ہے جہنم کا کہ جس میں اگر انسان کو رکھا جائے گا تو ایک سیکنڈ کے کروڑویں درجے سے پہلے اس کی ٹھنڈک سے انسان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، ایک سیکنڈ کے کروڑویں درجے سے پہلے۔ جب جہنمی دوزخ کے عذاب سے فریاد کریں گے تو انہیں زمہریر میں ڈالا جائے گا، جب وہاں ان کو تکلیف پہنچے گی پھر انہیں فریاد کریں گے، پھر انہیں وہاں سے اٹھا کر جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ فرمایا جب زمہریر کی ٹھنڈک سے گھبرا کر فریاد کریں گے انہیں پھر نار جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جمہور مفسرین نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت یہ بھی نقل کی ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں رب تعالیٰ کے علم میں ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی تو انہیں آگ سے نکال لیا جائے گا۔ اب اس سے ایک اور بات معلوم ہوئی، جنات کا وجود ہے، جنات کے وجود کا انکار کفر ہے، سورہ جن جو ہے قرآن کریم میں نازل ہے۔ ایک بات دوسری کہ جنات کے اندر بھی اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں ہندو کافر بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔
اب جو بد عمالیوں والے ہیں، کافر ہیں، تو وہ انسانوں کو اپنی کیا کرتے ہیں، برائیوں کی طرف بلاتے ہیں، انہیں بد عمالیوں میں لگاتے ہیں اور انہیں اپنی پوجا کرنے پر کیا کرتے ہیں، قربند کر دیتے ہیں۔ اب نقصان کیا ہوتا ہے کہ آج ایک دو چیزیں چلی ہوئی ہیں، بعض بندوں کے پاس جنات ہوتے ہیں، وہ عامل بنتے ہیں اور وہ جنات کی مدد سے وہ اپنے معاملات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا شرعی مسئلہ کہ جنات سے علم غیب کا سوال کرنا کفر ہے، کہ وہ جنات سے پوچھتے ہیں بھئی آگے کیا ہوگا، یہ میرا کیس لگا ہوا تو کیا ہوگا۔ اب اس نیت سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ غیب جانتے ہیں، فیوچر کی خبریں بتا سکتے ہیں، مستقبل کی خبریں بتا سکتے ہیں، یہ کفر ہے، یہ کفر ہے، اس کی اجازت نہیں۔ جنات غیب کی خبریں نہیں جانتے، مستقبل کی باتیں نہیں بتا سکتے، وہ اپنے اٹکل بچوں سے بتاتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، کچھ درست اکثر غلط ہوتا ہے، اس لیے جنات سے اس طرح کے سوالات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ بعض تو وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آج کل ایک وہ عام سی روٹین چلی ہوئی ہے، وہ چل رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ پیر صاحب آئے ہیں جی، حاضری کر رہے ہیں جی، فلاں غوث پاک آ گئے ہیں تو فلاں پیر آ گئے ہیں، تو اس سارا معاملات ہوتا ہے جنات کا۔ انسان کے ساتھ بھی جن ہوتا ہے، کرین کہتے ہیں اس کو، پیدائش سے اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ جن اس سے سوال کرتا ہے، سابقہ معاملات اس کو بتا دیتا ہے کہ میں اس کے ساتھ رہا ہوں، اس کے ساتھ یہ بھی ہوا ہے، اس کے ساتھ یہ بھی ہوا ہے، اس کے ساتھ یہ بھی ہوا ہے، اگلا بندہ یقین کر لیتا ہے ہو بہت بڑے کامل بزرگ اس کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، بڑی پہنچی ہوئی ہستی اس کے ساتھ آئی ہوئی ہے، تو اس کی اجازت نہیں ہے، نہ اس طرح کے چٹکی مارنے سے، پھونک مارنے سے غوث پاک معاذ اللہ آ جائے، جب یہ بہت بڑی توہین ہے، بے ادبی ہے، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ وہ کام کرنے والوں کو بھی چاہیے تو یہ نام بڑی بڑی ہستیوں کے نہ لیا کریں، بلکہ کیا کریں، بہت ہو تو کہیں بھائی میں کام کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جنات کے ذریعے کر رہا ہوں، جس طرح بھی کر رہا ہوں، عامل جو ہے تو وہ بات کرے، لیکن اس طرح کی بڑی بڑی ہستیوں کا نام لے کر بے ادبیاں نہ کرے، توہین نہ کرے، شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ نہ اس طرح حاضریوں سے بزرگ آتے ہیں، نہ ان کے تابع ہوتے ہیں، پرلے درجے کے زیادہ تر لوگ فاسق ہوتے ہیں، فلم ڈرامے دیکھنے والے ہوتے ہیں، عورتوں کو اختلاط کرنے والے ہوتے ہیں، عورتوں مردوں کو ساتھ بٹھانے والے ہوتے ہیں، عورتوں کو سروں سے بال کھینچ کھینچ کے یہ جنات نکال رہے ہوتے ہیں، منہ میں تھپڑ مار مار کے نکال رہے ہوتے ہیں، انہوں نے کیا مطلب شریعت کی پاسداری کرنی ہے، تو یہ بزرگوں کا نام لے کے ان کی توہین بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میں عقل سلیم عطا فرمائے، نماز روزی کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ایسی جہلوں کے پاس جانے کی ہمیں ضرورت ہی نہ پڑے۔ آمین بجاہ النبی آمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔